قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنا منع کیا گیا ہے، تو پھر بلند آواز سے نعت خوانی کرنا کیسا؟ شاید سوال کرنے والے کو یا یہ سوال جو قائم ہوا ہے اس میں اسے کنفیوژن جو ہو گئی ہے وہ کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہاں آواز بلند کرنے سے مراد ایسی آواز بلند کرنا ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اذیت ہو، ایسی آواز بلند کرنا منع ہے۔ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے اور دن میں 5 دفعہ اذان دیتے تھے۔ اسی طرح سے جنگوں کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی اجازت ہی سے صحابہ کرام بلند آواز سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں کئی مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خود نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے قصیدے پڑھے اور اسلام کی حقانیت کو اپنے اشعار سے بیان کیا۔ تو یہ آواز بلند نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے آواز بلند کرنا کہ جس سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور نعت ایسی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے اشعار پڑھنا تو یہ ہرگز بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے یہاں حضرت ابن عمر یا عبداللہ بن عباس، زیادہ شہرت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حوالے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، آپ کا پاؤں سن ہو گیا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ بلند آواز سے اس کو پکارو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جو لفظ ہے نا وہ یہ ہیں فصاحا یا محمد، تو انہوں نے اونچی آواز سے جو ہے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ بلند آواز سے نعت خوانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسا ساؤنڈ سسٹم لگانا کہ جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، یا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرنا جس کی انتہائی زیادہ آواز ہو، جس سے چھوٹے بچوں کو بھی تکلیف ہو، مریضوں کو اذیت ہو اور پڑوس والوں کو اذیت ہو، تو ایسا بلند آواز والا جو ساؤنڈ ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض لوگ ایسے موقع پہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو اور دیگر لوگوں کو یہ تانے دیتے ہیں، ارے تمہارے اندر عشق رسول نہیں ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر بہت اونچی آواز سے گانے چلائے جاتے ہیں، اب نعت خوانی ہو رہی ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ جذباتیات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جو پڑوسی ہے یا جو شکایت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کو آپ کی نعت خوانی سے تکلیف نہیں ہے۔ یہ جو اونچی آواز ہے نا، جو آپ نے ڈیک لگا رکھے ہیں اور جو ہے وہ SP4 جو بڑے بڑے ہائی سسٹم جو آپ نے لگا رکھا ہے ساؤنڈ والا، اس کی آواز سے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور حقوق العباد کو بھی پیش نظر
رکھنا چاہیے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا منع ہے، تو نعت خوانی اونچی آواز سے کیوں؟ تو یاد رہے کہ وہ جو منع ہے وہ ایسی آواز منع ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کا باعث ہو، وہ منع ہے، کیونکہ نبی کو اذیت دینا یہ سخت ترین حرام ہے۔ لہٰذا آواز کو اونچا کرنا گفتگو کرتے وقت پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا ایسی آواز بلند کرنا کہ آپس میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں کر رہے ہیں، تو اس سے تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو افراد اونچی اونچی آواز میں مسجد نبی میں باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کنکر اٹھائے اور مارے ان کو اور اپنی طرف بلایا، قریب آئے تو پوچھا کیا تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو گاؤں سے سائڈ ایک طرف سے آئے، انٹیریل سے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ جو یہاں رہتا ہے اسے ادب معلوم ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہیں اور یہ مسجد نبوی ہے، اس لیے اونچی آواز میں یہاں بات نہیں کرنا۔ تو جو آواز اذیت دیتی ہے وہ بلند کرنا منع ہے، لیکن جو آواز محبوب ہے، پیاری ہے، نعت نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، تو اس لیے یہ آواز اونچی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ احد میں جب کچھ لوگ پلٹے تھے واپس اور کافی دور چلے گئے مسلمان، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی آواز بہت اونچی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چچا بلند آواز سے سب کو آواز دو کہ واپس آئیں میدان کے اندر اور جنگ کو جاری رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے خود آواز بلند کروائی ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ آواز بلند کرنا نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے منع ہے جس سے اذیت ہو، لیکن جس سے اذیت نہیں ہے وہ ہرگز منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔